بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، جیسا کہ صحیح المسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذاک کصیام الدہر۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، 6 روزے شوال کے، تو آپ نے فرمایا فذاک کصیام الدہر، گویا کہ اس شخص نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یعنی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پورا روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، کہ جو شخص عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کان تمام السنہ، جیسے اس شخص نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ اب اس شخص نے پورا سال کیسے روزے رکھے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ آگے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو گویا کہ 10 کے ساتھ ضرب لگائی جاتی ہے۔ اب 30 روزے رمضان کے ہو گئے اور 6 روزے شوال کے ہو گئے، 36 روزے، اور اگر 36 کو 10 کے ساتھ ضرب لگائیں تو یہ 360 بنتے ہیں، یعنی کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے اس شخص کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان کی فضیلت بھی یہی ہے اور یہ مسنون بھی ہیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ جو اکثر لوگ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ جو روزے ہوتے ہیں شوال کے، کیا عید الفطر کے فوراً بعد رکھنے چاہیے، یا اگر عید الفطر کے کچھ وقفے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ شوال کے درمیان میں یا شوال کے آخر میں، کیا شوال کے شروع میں رکھنا ضروری ہے؟ اب جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ 6 روزے متواتر رکھنے ہوتے ہیں یا کہ ان کے درمیان وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو سعودیہ کے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مستحب عمل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ شوال کے شروع میں رکھا جائے اور متواتر طور پہ رکھا جائے۔ یہی فتویٰ سعودیہ کے مفتیان کا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی شرح صحیح المسلم کے اندر یہی بات فرمائی ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ اب اگر اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ متواتر رکھے جائیں اور شوال کے شروع میں ہی رکھے جائیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو شخص شوال کے شروع میں نہیں رکھ سکتا وہ درمیان میں آخر میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر متواتر نہیں رکھ سکتا تو درمیان میں وقفہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یقیناً جو متواتر نہیں رکھ سکتا یا جو شروع میں نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔